اور نہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہے اور وہ بہت سے گناہ کرتا ہے لیکن اس کے پاس بڑا مال ہے, بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے, اگر ایک بندہ کہے کہ یار وہ تو صحابہ بتا رہے تھے کہ گناہ کرنے سے رزق کم ہو جاتا ہے انسان کا, لیکن اس کو دیکھیں کبھی آج تک اس کو مسجد میں نہیں دیکھا, لیکن V8 سے کم میں آتا نہیں یہ بندہ. عموماً یوتھ کے اندر جو کیسز ہمیں ملتے ہیں نا کہ وہ ڈپریشن کے اندر ہیں, ایک قلبی سکون نہیں ہے. میں اپنی بات کروں نا, جب ہم دین کی طرف نہیں تھے, پریکٹسنگ اتنے زیادہ نہیں تھے, تو عموماً نا میں نے دیکھا کہ میں وقتی طور پر خوشی تو ہر گناہ میں ملتی تھی کہ یار یہ گناہ کر لیا تو وقتی طور پر خوشی تو ہے, لیکن ایک دل میں سیٹسفیکیشن ہوتی ہے کہ یار اگر میں بھی مر گیا ابھی اسی حال میں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. اور ہمیشہ رات میں سوتے وقت نا ایک دل میں سکون میں فیل نہیں کرتا تھا. اور سبحان اللہ سلف صالحین کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھپتا تھا نا, ہم فوراً سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو فضول میں کانٹا بھی نہیں چھپاتا. جو کوئی بھی اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جو کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے, لوگوں کو راضی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. ایک تو یہ کہ انسان اگر گناہ کرے تو اس کے پاس علم نہیں آتا مزید, لیکن اگر انسان کے پاس علم ہو اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان گناہوں میں لگ جائے تو آہستہ آہستہ وہ علم اس کے پاس سے جاتا بھی چلا جاتا ہے. بردر, آج کا ٹاپک موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اور اس حوالے سے نہیں کہ آڈینس اس کو پسند کرتی ہے, اس حوالے سے کہ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک کے اندر سب سے پہلے میرے اور آپ کے لیے اینڈ دین آڈینس کے لیے, ویورس کے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں. کیونکہ آج اسپیشلی اس پرفتن دور میں جہاں فتنے ہی فتنے, اس دور کے اندر, سوشل میڈیا کے دور کے اندر, اس ماڈرن ایرا کے اندر اس ٹاپک کی بہت ضرورت ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ آج اس ٹاپک پہ بات کریں کہ گناہ کیا ہوتے ہیں اور گناہوں کا انسانی زندگی کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, اور اینڈ میں انشاءاللہ ہم پریکٹیکل ٹپس سے بات کریں گے کہ ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے. اس کا مطلب آج حمزہ بھائی اپنے دور جہالت کا وہ بتائیں گے کہ کس طرح وہ دین کی طرف آئے اور کس طرح انہوں نے گناہوں کو چھوڑا. پچھلے پوڈ کاسٹ میں سب کو پتہ ہے کہ جوہر جاہلیت میں کون تھا, آپ ریویل کر چکے ہیں یہ. تو بردر, میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے نا ایک مسکنسیپشن اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے. وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مومن ہوتا ہے نا وہ گناہ نہیں کرتا. یہ کانسیپٹ ہے یہ کہ جو مومن ہوتا ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا, اور جو گناہ کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا, جبکہ اسلام نے ہمیں یہ کانسیپٹ نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے آثار, اور قرآن مجید کے اندر بھی اسلاف سے ہمیں ایسے آثار ملتے ہیں, اللہ کے نبی سے ایسی احادیث ملتی ہیں جن سے پتہ لگتا ہے کہ ایک مومن گناہ کر سکتا ہے. گناہ کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. یعنی اس کا گناہ کرنا اس کو اس کے مومن ہونے سے نہیں نکالے گا, عقل الایمان تو اس کے دل میں کم سے کم. بالکل ایسا ہی ہے, جیسا کہ نا اللہ کے نبی کی ایک بہت ہی رینولڈ حدیث ہے, کل بنی آدم خطاؤن, آدم کا ہر بیٹا بار بار غلطی کرتا رہتا ہے. وخیر الخطائین التوابون, لیکن سب سے بہترین غلطی کرنے والے لوگ وہ ہیں جو غلطی کے بعد توبہ طائب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے سامنے چلے جائیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر یہ نہیں فرمایا کہ سب سے برے کافر لوگ وہ ہیں جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتے, نہیں. خیر الخطائین, گناہ کرنے والوں کے اندر سب سے بہترین لوگ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بالکل ہی ڈسمس نہیں کیا کہ بھائی ان کی کوئی اوقات نہیں ہوئی, اسلام سے باہر چلے گئے. اسی طریقے سے ایک حدیث بھی ہے نا, اللہ کے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, اللہ کے نبی ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ایمان کی علامت یہ ہے کہ جب آپ نیکی کریں تو وہ نیکی آپ کو انٹرنلی خوش کرے, اور جب آپ سے کوئی گناہ ہو جائے نا, آپ اپنے اندر سے اس گناہ کی وجہ سے اپنے آپ کو غمگین محسوس کریں کہ نہیں یہ کام مجھ سے غلط ہوا ہے. یہ نیکی, یہ ایمان کی علامت ہے. اور آپ دیکھیں کہ گناہ تو اللہ تعالیٰ نے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر انسان جو ہے گناہ سے پاک رہ جائے. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے کر آئے گا کہ جو وہ گناہ کریں گے اور پھر اس سے بعد استغفار کریں گے. کیوں اللہ تعالیٰ کو جو استغفار کا جو ٹرم ہے نا, یہ اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آئے. جیسا کہ سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا, نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم. اس آیت کا اگر کانٹیکسٹ دیکھیں نا, اس سے پتہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ اگر بندے سے گناہ ہو جائے اور اس کے بعد مجھ سے معافی مانگے تو میں ہی ہوں جو اسے معاف کروں گا, لیکن اگر وہ معافی نہ مانگے تو میرا ہی عذاب ہے جو سب سے دردناک ہے. اللہ تعالیٰ دونوں آیتوں کے انسان سمجھا دیا کہ اگر گناہ ہوگا اٹس اوکے, معافی مانگو کہ معاف کر دوں گا, نہیں مانگو گے تو میرا عذاب سب سے دردناک عذاب ہے. کہ اللہ تعالیٰ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم, کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لاتے رہو, گناہوں سے بچو, ساری چیزیں. اچھا, ویسے گناہ کی اگر ڈیفینیشن کچھ ہی منٹس کے اندر ہم بیان کر دیں کہ گناہ ہوتا کیا ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں اور آڈینس بھی جانتی ہے, مشہور حدیث ہے کہ گناہ کی ڈیفینیشن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن کے اندر سمجھا دیا.
اگر ہم کہیں کہ ایک چھوٹا سا عمل ہے اس کے بارے میں شیخ صاحب سے پوچھے اس کا کیا مسئلہ ہے، پھر ایک اور کوئی کتنے سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان ڈیلی لائف کے اندر کر رہا ہوتا ہے. ہر مسئلے کے بارے میں پوچھنا پڑے تو ایک مشقت انسان کے اوپر ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کا دروازے بند کر دیا اور ایک ایسی ایک ٹرم دے دی کہ انسان اگر اپنی کسی بھی عمل کو اس ڈیفینیشن کے سامنے پرکھے انسان سمجھ سکتا ہے کہ از اٹ رانگ اور رائٹ. آپ حدیث جیسے کہ اللہ کے نبی کی معروف حدیث ہے نا، ما ہاگا فی صدری کا گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے. اچھا میں نے یہ حدیث سنائی ہے، عموماً یوتھ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں تو کہا جائے نا کہ جو تمہارے دل میں کھٹکے ہوتا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سما بھائی دل میں تو کھٹکتا ہی نہیں میرے، میں سگریٹ پی رہا ہوں میرے دل میں تو نہیں کھٹک رہا میرے. لیکن اللہ کے نبی نے 2 نشانیاں بتائیں کہ اگر انسان کا عمل آپ نے دیکھ رہے کہ یہ گناہ ہے نیکی ہے، اگر کسی عمل کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں، ایک یہ کہ انسان کے دل کو انٹرنلی سکون نہیں آ رہا ہو، انسان کبھی اندر سے سیلف سیٹسفیکشن فیل نہ کر رہا ہو. دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ لوگ اس سے باخبر ہوں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ چاہے لوگ اس کے بارے میں ہزاروں فتوے دے دیں کہ یہ صحیح ہے، نہیں زیادہ سے زیادہ مکروہ ہوگا نا، حرام تھوڑی ہوگا، بھائی چھوٹا سا گناہ ہے، کبیرہ گناہ تھوڑی ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو تمہارا دل راضی ہے کہ نہیں ہے. اگر تمہارا دل زندہ ہوگا تو وہ بتا دے گا کہ نہیں آپ یہ گناہ کرنے لگے. سلمی ہمارے معاشرے میں یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم گناہوں میں اتنے انوالو ہوتے جا رہے ہیں، جیسے طرح ٹائم گزر رہا ہے یہ ہم اس چیز کو، ہمارا معاشرہ نا، ہمارا جو سوسائٹی ہے اس کو ایکسیپٹ کر چکا ہے. فار ایگزامپل کسی کی شادی ہے، غمی ہے، خوشی ہے، تو اس میں نا عموماً میوزک وہاں ہمیں ملتا ہے. اب کبھی کہا جائے نا کسی کو کہ آپ میوزک نہ چلائیں تو ایک وہ بندہ نا اجنبی سے فیل کرتا ہے کہ یار یہ مطلب کیسی بات، مطلب یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ مطلب. اچھا بردر، ہم مین ٹاپک پہ آتے ہیں کہ ایفیکٹس آف سنس. انسان اگر گناہ کرے تو اس کی زندگی کے اوپر، اس کی فزیکل ہیلتھ یا اس کی دنیاوی زندگی یا اس کی اخروی زندگی کے اوپر اس سے کیا ایسے اثرات ہیں جو مرتب ہوتے ہیں. اور سب سے پہلی چیز یہ کہ کیا واقعتاً گناہوں کے اثرات انسانی زندگی پہ نمایاں ہوتے بھی ہیں کہ نہیں ہوتے. اس بارے میں سبحان اللہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بہت اچھی عبارت لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل کے اوپر گناہوں کا اثر اسی طرح ہوتا ہے جیسے انسان کے بدن پہ زہر کا اثر ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے نا کہ اذا ظہرت المعاصی فی امتی عمہم اللہ بعذاب من عندہ، جب امت کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عام ہو جائے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اور اس طرح کی کانٹیکس میں قرآن اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں. جیسے وہ ہے نا کہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم یہ فلاں چیزیں چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت اور مشقت اور یہ چیزیں تم پر حاوی کر دے گا. اس کا مطلب کیا کہ گناہوں کا ان اٹ سیلف تو اثر ہے کہ ہماری جو بقا. فار ایگزامپل آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک اس دنیا میں احد کہنے والا موجود ہوگا، یعنی اللہ کو توحید پہ قائم ہونے والا موجود ہوگا. یعنی گناہوں کا ان اٹ سیلف اثر تو ہوا نا کہ قیامت کی، یعنی انسان حیات کی بقا ہی توحید کے اندر، یعنی آپ کے گناہوں سے بچنا، ایک توحید پہ قائم رہنا، یہ ہے. اور سبحان اللہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر انسان کی زندگی کے اوپر اس کے کسی بھی حوالے سے گناہوں کے اثر نہ ہوتے تو ابلیس کو جنت سے کس چیز نے نکلوایا تھا؟ اس کا گناہ تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو جنت سے کس چیز نے نکلوایا تھا؟ ان کا گناہ تھا. اور کہتے ہیں کہ قوم عاد کو، قوم نوح کو، قوم لوط کو، جتنی بھی اقوام تھی ان کو کس چیز نے تباہ اور برباد کیا؟ ان کے گناہ تھے. یہاں تک کہ قوم یونس دیکھیں، انہوں نے اتنے گناہ کرے، اتنے گناہ کیے، انہوں نے دیکھا کہ ان کی قوم کے اندر اب نبی موجود نہیں ہے تو وہ سمجھ گئے کہ اب اس گناہوں کی نا ہم پر کوئی نہ کوئی عذاب نازل ہوگا. وہ سب کے سب گئے میدان میں اور پھر انہوں نے اللہ سے استغفار کری. اگر ان صرف نہیں ہوتا تو پھر یہ کوئی بھی چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اچھا اخی، ویسے ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ گناہوں کے اثرات تو ویسے ہیں، لیکن بات کی جائے نا کہ اثرات ہے کیا، اس کے افیکٹس ہے کیا. بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں میری زندگی میں ہو رہی ہے جو کہ پہلے نہیں ہو رہی تھی. فار ایگزامپل میں اگر نماز پڑھ رہا تھا پہلے اور اب میں نہیں پڑھ رہا تو کیا میری زندگی میں کوئی ڈفرینس آیا یا نہیں آیا؟ یہ ساری چیزیں تو اخی میں چاہوں گا کہ پہلے اس پہ بھی ہم بات کریں کہ کیا کیا اس کے اثرات، کیا کیا اس کے ایفیکٹس ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں گناہوں کو ہو سکتا ہے میں بھی اس کے نتائج. بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کو چیز کو نہیں چھوڑ پا رہا ہوتا، لیکن جب اس کو پتہ چلتا ہے نا کیا فار ایگزامپل سگریٹ کے اندر کینسر ہے تو چھوڑ دیتا ہے، وہ اس کا رزلٹ سامنے رکھتے ہوئے سامنے رکھتا ہے. اور ہمارے ایفیکٹس آف اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کبھی بھی کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرے اس کے سامنے رزلٹس آئیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر میں نے گناہ کر لیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے، تو انشاءاللہ یہ چیز گناہ کو اوور کم کرنے کے اندر بہت کام آتی ہے انشاءاللہ. اخی پہلی چیز جو ہے نا، میں جو چیز میری زندگی میں جس کو میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹوڈنٹ میرے لیے بہت اہم ہے،
وہ یہ ہے کہ جب دیکھا ہے کہ گناہ جب ہم سے ہوئے ہیں، تو اسٹوڈنٹس ہو یا ایک طالب علم ہو، تو اللہ رب العزت نا ان سے علم کو چھین لیتا ہے. یعنی علم ہم دونوں نا اپوزٹ چیزیں ہیں. ہم بولیں یار میرے گناہ بھی ہوتے رہیں اور میں علم بھی مجھے ملتا رہے، یہ مشکل چیز ہے. جیسا کہ اسکالرس کہتے ہیں کہ علم روشنی ہے اور گناہ اندھیرا ہے، مطلب روشنی اور اندھیرا جمع نہیں ہو سکتے آپس میں. وہ ہے نا کہ بہت ہی معروف قول وہ کہتے ہیں کہ امام شافعی کہتے ہیں کہ شکوت الی وکیع بسوء الحفظ، کہ میں نے اپنے استاد امام وکیع سے پوچھا میرے کمزور حافظے کے بارے میں، فاوصانی بترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے وصیت کری کہ تم گناہوں کو چھوڑ دو. اور یہ واقعی میں فإن علم اللہ نور ونور اللہ لا یعطی لعاصی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کا علم جو نور ہے، اللہ تعالیٰ اپنا نور کسی گناہ گار بندے کو نہیں دیا کرتے. اور نا ایک تو یہ کہ انسان اگر گناہ کرے تو اس کے پاس علم نہیں آتا مزید، لیکن اگر انسان کے پاس علم ہو اور اس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان گناہوں میں لگ جائے تو آہستہ آہستہ وہ علم اس کے پاس سے جاتا بھی چلا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جو میں نے اسٹوڈنٹس دیکھے تھے انڈسٹریل میں، اپنی بھی بات کروں پہلے اور اب میں نا، ہم نے دیکھا ہے کہ جو ایک بندہ اسٹڈی کرتا ہے دین کے بارے میں یا پھر کسی بھی چیز کے بارے میں، اسکالرس کو ہم دیکھیں تو ایک وقت آتا ہے کہ شروع میں بہت ہم فار ایگزامپل 20 پیجز پڑھ لیے یا 50 پیجز پڑھ لیے. اب گناہوں کے اثرات اتنے زیادہ ہے نا کہ ان اٹ سیلف دل ہی نہیں کرتا کہ انسان کو یار آگے پڑھے. عموماً جو میں اسٹوڈنٹس میں ویکنیس جو ہم دیکھتے ہیں نا، وہ سب سے مین چیز وہ ہوتے ہیں یار ہمارا دل نہیں لگتا یار، آپ کیسے پڑھ لیتے ہیں. استقامت بہت بڑی چیز ہے. وہ میں ان کو کہتا ہوں یار اپنی زندگی میں نا آپ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا کر رہے ہو جس کی بنیاد پر آپ کا دل نہیں لگ رہا. اور سبحان اللہ سلف صالحین کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاؤں میں کوئی کانٹا بھی چھپتا تھا نا، ہم فوراً سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی تھی کہ یہ کسی گناہ کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو فضول میں کانٹا بھی نہیں چھپاتا. اور عقیب یہ تو چلیں ایک ہمارے انر سیلف علم تو ایک ایسی چیز ہے کہ ہر اس میں ہونا چاہیے، لیکن آگے جا کے نا ہم دیکھیں نا تو یہ معاملہ صرف آپ کی ذات کے حد تک نہیں ہوتا. اس اثرات کے نا، اس گناہوں کے اثرات جو ہیں وہ معاشرے میں بھی کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں ہمارے سوسائٹی کے اندر آج ہر بندہ جو ہے نا وہ منی کے لیے یا پھر اپنی معاش کے لیے بہت تنگ ہے. ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ انر سیلف ملینئر بن جائے 3 to 4 days میں اور اپنی ضروریات پیسہ ڈبل ہو جائے. پیسہ ڈبل ہو جائے. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. مطلب دیکھیں نا گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی یہ تو لازمی ہے. اب وہ مشہور ہے نا، نوح علیہ السلام کو دیکھیں، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کہا کہ تم استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. پھر آگے کیا ہے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ علیکم مِدْرَارًا، کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے بھی نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہاری مال کے ذریعے مدد کرے گا. لیکن کیا، گناہوں کو چھوڑ دو اور استغفار کرو. یہ چیزیں یعنی ہم روتے ہیں کہ یار رزق نہیں ہے، رزق نہیں ہے. ہم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم گناہ بھی تو کر رہے ہیں، ہمیں رزق دینا. میں نا ایک چھوٹی سی بات سمجھا رہا تھا، میں کہتا ہوں آپ چھوڑ دیں، آپ لاجیکلی بات کریں. کل ہی میری بات ہو رہی تھی، میرے ایک دوست ہیں، ایسی بس ہم بیٹھے تھے کلاس میں تو نماز کا ٹائم ہوا. تو عموماً نا ہمارے یہاں ایک ہے کہ نماز تو ٹھیک نہیں پڑھی تو خیر ہے. میں نے صرف ایک سوال کرا. میں نے کہا ان کو کہ آپ بتائیں، آپ اتنے ٹائم پیریڈ میں آپ نے میٹرک کیا، آپ نے سیکنڈ ایئر کیا، آپ نے اب آپ بیچلر کر رہے ہیں، اور کتنے ٹائم پیریڈ آپ نے لگا دیا، ایٹ دی اینڈ گول کیا آپ کا رزق کمانا، کہ مجھے اچھی جاب مل جائے، ایسا ہی میری لائف سیٹل ہو جائے میری. آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ اللہ کی مشیت سے باہر جا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں جا سکتا. میں نے کہا آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اللہ کو ناراض کر میں اچھی جاب کما لوں گا، میں اچھا رزق کما لوں گا. میں تو بہت بڑی بیوقوفی نا، یہ اللہ کو ناراض کر کے میں دنیا کمانے نکلا ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو سمجھنا چاہیے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نا کہ جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یعنی کہ گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی کے کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. تو مفسرین اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اگر گناہ چھوڑنے سے، تقوی اختیار کرنے سے رزق آتا ہے تو گناہ کرنے سے رزق چلا بھی جاتا ہے انسان کی. اور نہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک شخص ہے اور وہ بہت سے گناہ کرتا ہے لیکن اس کے پاس بڑا مال ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتا ہے. اگر ایک بندہ کہے کہ یار، وہ تو اسامہ بھائی بتا رہے تھے کہ گناہ کرنے سے رزق کم ہو جاتا ہے انسان کا، لیکن اس کو دیکھیں کبھی آج تک اس کو مسجد میں نہیں دیکھا، لیکن V8 سے کم میں آتا نہیں یہ بندہ. تو نا بہت اچھی بات اسکالرز لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رزق کی ڈیفینیشن ہم نے بہت نہیں کنجسٹڈ کر دی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف مال اور صرف گاڑیاں، صرف گھر، یہ پیسہ ہے، صرف پیسہ یہی اوور آل رزق ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی رزق نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ایک نا سوشل ویلتھ بھی ہوتی ہے، آپ کی فزیکل ویلتھ بھی ہوتی ہے، بہت ساری آپ کی ایسی چیزیں جو آپ ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بھی رزق کے اندر ہی آتی ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر آپ رات کو سکون سے سو سکتے ہیں نا، آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک سکون ڈالا ہے.
آپ کو پریشانیاں نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، دشمن کا حملے کا ڈر نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، میں اتنے آج ہم معاشرے کے اندر جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں، عموماً ایک میں جگہ سن رہا تھا، ایک اسکالر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے خود دیکھا وہ کہ ایک ہوا اس طرح کہ ایک بندہ اپنا قصہ بتا رہا تھا کہ وہ گاڑی میں جا رہا تھا اور وہ بہت اچھی لگژری کار میں تھا، اس کی وائف کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک سگنل پہ آ کر رکا، ٹھیک ہے نا، اور میں نے دیکھا سگنل کے برابر میں کچھ بچے جو ٹائپ جو ہوتے ہیں نا، جو تھوڑے گھر خراب ہو یا پھر اور جس میں ان کے بعد شوز بھی نہیں پہنے ہوئے انہوں نے، اور ننگے پیر گھوم رہے ہیں، کپڑے بھی گندے، کہتے ہیں کہ وہ اتنے خوش نظر آئے مجھے اپنی زندگی میں، حالانکہ پیسہ نہیں تھا ان کے پاس، وہ وہاں خوش تھے، اور میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میری بیوی جو میری وائف تھی میرے برابر ناراض ہو کے بیٹھی ہوئی تھی۔ کہتے ہیں میرے دل چاہا کہ میں اس گاڑی کو لوں اور دیوار میں رکھ کے مار دوں، اور میں اتنا اپسیٹ ہو گیا۔ اگر پیسہ ان سیلف سب کچھ ہوتا نا، کہ یعنی ڈیفینیشن یہ بڑی غلط ہے، یعنی برکت کا اٹھ جانا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نا انسان کی، جبکہ علماء کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محبت ڈالی ہے اور آپ کے دل میں لوگوں کے لیے محبت ڈالی ہے، آپ کسی سے ملنے جائیں لوگ آپ کا ویلکم کرتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آئیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا رزق ہی ہے۔ اور اگر آپ کسی سے اچھے اخلاق میں بات کر سکتے ہیں، آپ کے پاس نیکی کی توفیق ہے، گناہ کو چھوڑنے کی توفیق ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے۔ اگر انسان کو سیلف سیٹسفیکشن نہ ہو، بھلے بہت سارا مال ہے اس کے پاس لیکن اندر سے خوش نہ ہو، اور اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے نا مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے جو ایفیکٹس آف سنس کے اندر ہی میں ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے نا تو اس کے دل کے اندر نا ایک عجیب سی وحشت سی اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے، جو اس کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، اور اس بندے کے درمیان یعنی گناہ گار اور لوگوں کے درمیان بھی ہو سکتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نا لوگوں کے درمیان آپس کے اندر اس بندے کے لیے اس کے دل میں محبت ڈالتے ہی نہیں، نہ لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت ڈالتے ہیں، نہ لوگوں کے لیے اس کے دل میں محبت ڈالتے ہیں، اور وہ اندر سے نا وحشت فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو سکون نہیں آ رہا ہوتا کسی طریقے سے، اور کبھی کبھی نا وہ اس وحشت کو اپنے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے درمیان بھی فیل کر رہا ہوتا ہے، کہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میں نماز پڑھوں تو میرا خشوع خضوع ایک الگ ہی لیول کا ہو، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنے، لیکن بن نہیں پا رہا ہوتا، کبھی کبھی نا وہ ہمارے گناہوں کی سزا ہوتی ہے۔ عموماً یوتھ کے اندر جو کیسز ہمیں ملتے ہیں نا، کہ میرے بہت سارے دوست بھی ہیں، وہ نظر آتے ہیں ہمیں کہ وہ ڈپریشنس کے اندر ہیں، ایک قلبی سکون نہیں ہے۔ میں اپنی بات کروں نا، جب ہم دین کی طرف نہیں تھے، پریکٹسنگ اتنے زیادہ نہیں تھے، تو عموماً نا میں نے دیکھا کہ میں وقتی طور پر خوشی تو ہر گناہ میں ملتی تھی، کہ یار یہ گناہ کر لیا تو وقتی طور پر خوشی تو ہے، لیکن ایک دل میں سیٹسفیکیشن ہوتی ہے نا کہ یار اگر میں بھی مر گیا ابھی اسی حال میں تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ اور ہمیشہ رات میں سوتے وقت نا ایک دل میں سکون میں فیل نہیں کرتا تھا کہ یار ایک ڈپریشن ایک ذہن میں ہے، ایک ٹینشن، کوئی نہ کوئی ایک ٹینشن ہے، مطلب ٹیمپرری ہیپینس ہوتی تھی بس وہ کھا رہی ہے ٹینشن، بس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب گناہوں کی وجہ سے۔ اچھا اخی، اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ایک اور چیز میں ذہن میں آ رہی تھی، وہ یہ تھی کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے نا تو جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی بدولت اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، پھر انسان اگر توبہ نہ کرے ایک اور گناہ کر لے پھر اس کے دل میں مزید ایک اور نقطہ لگا دیا جاتا ہے، آہستہ آہستہ اگر وہ گناہ کنٹینیوسلی کرتا رہے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظاہر سی بات ہے جب اس کے دل میں زنگ آ گیا ہے، اس کا دل سیاہ ہو گیا ہے، تو گناہوں کی سزا کے اندر سے ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان سے حق اور باطل کی تمیز کو چھین لیتے ہیں، پھر انسان رائٹ اور رانگ پہچان نہیں پاتا۔ سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے نا، وہ پوچھتے ہیں گناہوں کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل رکھا جائے، دو اعمال رکھے جائیں، اور آپ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس میں سے نیکی کون سی ہے اور بدی کون سی ہے۔ اور نہ ابھی آپ نے ریسنٹلی اسٹارٹ کے اندر بات کی تھی کہ اگر کوئی کہے کہ بھائی میں گناہ کرتا ہوں بٹ میرے دل میں تو نہیں کھٹکتا، وہ میرے تو نارمل ہی ہے، آپ لوگوں کو بتا بھی دیں بھائی فلاں بندہ سگریٹ پیتا ہے تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دس، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب انسان گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل اس کنڈیشن میں آ جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا اس کے دل پہ مہر لگا دی ہوتی ہے، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حق اور باطل کی تمیز کو چھین لیتے ہیں۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ گناہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ بندہ نیکی اور بدی کے اندر فرق نہیں کر پا رہا، کیوں؟ اس کا دل اب اس کنڈیشن میں ہے ہی نہیں کہ وہ نیکی اور بدی کے اندر فرق کر پائے۔ ایون کہ ہم دیکھیں نا فیس بک ہم دیکھ رہے ہیں اور اسکرول کرتے جا رہے ہیں، اب ہمارے سامنے کی ویڈیو آئی، ہم نے اس کو دیکھا، اس میں میوزک چل رہی تھی، ایک نقطہ لگ گیا، پھر ہم نے اسکرول کیا، ایون کہ میں نے دیکھا کہ قرآن کی آیت لگی ہوئی ہے یا کوئی حدیث لگی ہوئی ہے، اس کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چل رہی ہے، پھر نقطہ پھر دل پہ لگ، یہ چھوٹی چیزیں نا، فار ایگزامپل پھر ہم نے اسکرول کیا، کوئی نامیرا آ گئی، اس کو ہم نے دیکھا۔ مطلب ہماری نظر میں کبیرہ گناہ ہوتا ہے، بلکہ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر انسان صغیرہ گناہ بھی کنٹینیوسلی کرتا جائے نا تو وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے، اس کا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان صغیرہ گناہ بھی کرے نا
اس کا انجام کبیرہ گناہ جتنا ہوتا ہے. قرآن میں ہے نا، اللہ نے تو کئی مقامات پر کہا کہ طبع اللہ فی قلوبہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے نا. کلا بل ران علی قلوبہم، کہ خبردار اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر زنگ یعنی زنگ لگا دیے ہیں. کیوں؟ ذرا ماں کانو یکسبون، کس بنیاد پر؟ کہ جو وہ کمایا کرتے تھے، جو وہ گناہ کیا کرتے تھے. اب آگے دیکھیں اس کی تفسیر میں حسن بصری رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ پر گناہ کرتے جائیں اور ایک وقت آئے کہ آپ کے دل میں مہر لگ جائے. انہوں نے بھی ان کی تفسیر یہی کی ہے کہ یعنی ان اٹ سیلف گناہ ہوتے جائیں اور وی ڈونٹ کیئر. اچھا، ایک اور بہت بڑا نقصان جو انسان کو فیس کرنا پڑتا ہے اپنے گناہوں کے نتیجے میں نا، وہ یہ ہوتا ہے جو آج ہماری سب سے بڑی پرابلم ہے. وہ یہ کہ انسان جب محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ یار میں کام نہیں کر پا رہا ہوں، میرے کام جتنے تھے مشکلات آئی جا رہی ہیں، کوئی کام نہیں ہو پا رہا ہے میرا. اگر لیٹ سپوز میں سوچوں کہ آج میرے دن کے 3 کام ہیں، 3 ٹارگیٹس ہیں میرے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ 3 کام 3 گھنٹے پہ پورے ہو سکتے ہیں، لیکن 3 دن نکل جاتے ہیں وہ کام پورا نہیں ہو پا رہا ہوتا. یہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کی سزا ہوتی ہے کہ انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو مشکل کر دیتے ہیں. جیسا کہ اگر انسان تقوی اختیار کرے، اس تقوی کی بدولت انسان کے معاملات آسان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کاموں کو آسان کر دیتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ جو شخص اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا اور گناہوں کو کرتا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے کاموں کو مشکل کر دیتے ہیں. اچھا اخی، اس میں بڑی معروف حدیث ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو وہ پڑھ لینا تو کافی حد تک نا وہ اپنے معاملہ سدھار لے. جیسے نا من کان دنیا ہم و غم ہو، کہ جس کی مقصد ہی دنیا ہی سب کچھ ہم و غم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ اس کے کاموں کو مزید پھیلا دیتا ہے اور اس پہ فاقہ کو کھول دیتا ہے، یعنی فقیری کو کھول دیتا ہے. اور جس کی ہم اور غم آخرت بن جائے تو اللہ رب العزت اس کے کاموں کو بھی سمیٹ دیتا ہے اور غنا کو اس کے آگے رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اخی میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان اپنی زندگی کے معاملات کو اس طرح رکھے نا کہ اس کی ہم اور غم دنیا نہیں آخرت ہو، تو وہ کافی حد تک جو ہے اپنی ٹینشن سے، اپنے کاموں سے نکل سکتا ہے. اچھا بردر، ایک اور چیز جو انسان اگر گناہ کرتا جائے اس کے نتیجے میں یہ ہوتی ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے دین کے یا پھر اپنی اطاعت کے کام کرنے سے روک لیتے ہیں. اور اسکالرز کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ کی اس سے بدترین سزا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید ایک اور گناہ کا موقع دے دے، اور کسی بھی نیکی کی اس سے زیادہ بہترین جزا نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے کے بعد ایک اور نیکی کی توفیق دے دیں. اگر انسان، ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت اچھی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایک انسان ہے اور اس کے سامنے ایک بہت اچھا کوئی فروٹ یا کوئی بھی کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن اگر وہ انسان بہت ہی مزیدار کھانا ہونے کی وجہ سے وہ فیصلہ کرے کہ میں نے کھانا ہے، جبکہ ڈاکٹرز نے اس کو کہا ہے کہ اگر آپ نے یہ کھانا کھا لیا تو آپ کو فلاں ڈیزیز ہو سکتی ہے، لیکن وہ اس وقت وہ کھانا کھا لے مزے کے لیے، اس وقت تو اس کو مزہ آ سکتا ہے، لیکن اگلے کتنے مہینوں کے لیے اس کو پرہیز کرنا پڑے گا مزید اچھے کھانوں سے. ابن قیم کہتے ہیں کہ اگر انسان ٹیمپرری ایک گناہ کر لے، اس گناہ میں تو لذت آ جائے گی اس کو، لیکن اگلے کتنے ٹائم تک اس کو اس گناہ کے نتیجے میں بہت سی نیکیوں سے محرومی برداشت کرنی پڑے گی. جیسے یہ بات سلف سے بھی ملتا نا کہ ان من عقوبت سیئۃ بعدھا، کہ جو عقوبت ہے یعنی جو کسی گناہ کرنے کی جو سزا ہے وہ یہ سزا کہ اس کے بعد انسان دوبارہ وہی گناہ کرے. اور کسی نیکی کے کرنے کی ایک اچھی انجام یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نیکی کرنے کے بعد دوبارہ اللہ پاک اس کو توفیق دیتے نیکی کرنے کا. جیسے کہ آپ نے بات کری کہ گناہ انسان کرتا ہے تو عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد وہ دوسرا گناہ لازمی کر رہا ہوتا ہے. اچھا سبحان اللہ، اس بارے میں نا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت بہترین قول ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سارے ایفیکٹس آف سنز انہوں نے جمع کر دیے. وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان نیکیاں کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے اس کو کیا کیا فوائد دیتے ہیں وہ انہوں نے ذکر کیے. وہ کہتے ہیں کہ ان للحسنات ضیاء فی الوجہ، ایک تو نیکی کرنے کی وجہ سے انسان کے چہرے پہ نور آتا ہے، انسان کو ایک تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، مطلب لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں سبحان اللہ، لوگوں کو دیکھ کے اس کے چہرے سے کرائیت محسوس نہیں ہوتی، ایک الگ جسے کہتے ہیں نا نور آ رہا ہے، وہ والا نور اس کے چہرے کے اوپر واقعی نیکیوں کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. آگے کہتے ہیں کہ ونوراً فی القلب، اور دل کے اندر بھی نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈال دیتا ہے، صرف چہرے پہ نہیں، ساتھ ساتھ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں نور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے انسان کو دے دیتے ہیں. وسعۃ فی الرزق، اور انسان کا جو رزق ہے اس میں بھی کشادگی کر دی جاتی ہے. وقوۃ للبدن، اور انسان کی جو فزیکل ہیلتھ ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں، انسان اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرتا ہے، انسان کے اندر سستی کاہلی نہیں آتی. آگے فرماتے ہیں کہ ومحبۃ فی قلوب الخلق، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکیاں کرنے کی وجہ سے مخلوق کے دلوں میں اس بندے کے لیے محبت ڈال دیتے ہیں کہ لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. کہتے ہیں نا جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے جڑ جاتا ہے نا تو پھر اس کو نہ دنیا کے لوگوں کی محبت کا کوئی غم ہوتا ہے، نہ دنیا کے مال کا غم ہوتا ہے. اگر انسان اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، یعنی کہ خالق حقیقی سے تعلق اپنا صحیح بنا لے،
تو انسان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں. ایون کہ نا میں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں بات کروں نا, یہ نہیں بتائیے گا. کیا پتا بہت سے لوگ بھی ادھر دورے جالات سے نکل کر ہماری اس لائف میں آ جائیں. پھر صحیح ہے. تو یہ دیکھا ہے عموماً کہ دوستوں سے ایک میری میرے نا فرینڈس کم تھے اور فرینڈ زیادہ تھی. فرینڈس یعنی میرے زیادہ تر نا جس سے بھی دوستی یاری ہوتی, ایک وقت آتا کہ اس سے لڑائی میری لازمی ہوتی تھی. لڑاکو آدمی ہے. نہیں, وہ بس ایک پتہ نہیں کیا مس انڈرسٹینڈنگ, پھر اس کے بعد ایک اکڑ ہونا کہ نہیں میں اس سے معذرت کیوں کروں, اس سے کیوں کروں. لیکن الحمدللہ آج وہ لوگ بھی بڑی عزت کرتے ہیں الحمدللہ, یہ اللہ کی طرف سے کہ جس سے میری بالکل بھی نہیں بنتی تھی. یہ سب اللہ کی طرف سے ہے. ورنہ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. سبحان اللہ. جو کوئی بھی عزت کو چاہتا ہے کہ اللہ اس کی عزت ہو تو اللہ تعالیٰ کی ہی کے لیے تمام کے تمام عزت ہے. اللہ تعالیٰ ایک بندے کو دے گا, جیسے کہ اللہ نے کہا نا وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء, کہ اللہ جسے چاہے اسے عزت دے اور جسے چاہے اسے گمراہ کر دے. بعض سلف سے بھی دیکھا کہ وہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہم اعزنا بطاعتک, کہ اے اللہ ہمیں تو عزت دے تیری اطاعت کرنے کی بدولت, یعنی ہم تیری اطاعت کریں, ہم تیری نیکی کام کریں, اللہ مجھے عزت دے. ولا تذلنی بمعصیتک, کہ تو مجھے گمراہ نہ کر, یعنی تو مجھے ذلیل نہ کر تیری نافرمانی کی وجہ سے. اور ایون کہ آپ دیکھیں اور یہ گناہوں کی جیسے, اور عموماً میں نے دیکھا ہے آپ یوتھ ہو کوئی بھی ہو, ایک کامن فیکٹر آپ کو ملے گا گناہ کرنے کا, وہ یہ ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. میں جب مجھے کوئی چیز میں نے دیکھی ہے کہ یار لوگ تو مجھے کہہ رہے ہیں تو مولوی ہے, یا پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو پرانے خیالات کے لوگ ہیں, پتھروں کے زمانے کے لوگ ہیں, ہے نا, اسٹون ایج کے زمانے کے لوگ ہیں, یا پھر کبھی بھی داڑھی رکھی تو دیکھو یار داڑھی تو سوٹ ہی نہیں کر رہی اس کے اوپر, سارے مولوی ہوتے ہیں ایسے. ہمیشہ ایک حدیث نا میں نے اپنے ذہن میں رکھی ہے اخی, وہ حدیث جو ہے نا وہ بڑی مجھے سکون دیتی ہے. وہ میں کہ یار اب کچھ بھی نہیں, وہ یہ کہ جو کوئی بھی اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کو ناراض کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی راضی کر دیتا ہے. اور جو کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے, لوگوں کو راضی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھی اس سے ناراض کر دیتا ہے. اب وہ آیت پہلے پڑھی تھی, من کان یرید العزت فللہ عزت الجمیعا, کہ اللہ ہی کے پاس تمام عزت ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے اخی. اچھا بردر, آج نا ایک فیکٹر جو ہماری سوسائٹی میں بہت, یہ ایلیمنٹ بہت کامن ہوتا جا رہا ہے, وہ یہ کہ ہم گناہ تو کرتے ہیں, ہر انسان گناہ کرتا ہے, لیکن آج یوتھ کے اندر ایک مطلب جسے کہتے ہیں نا گناہوں کو ایکسپوز کرنے والا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. اگر لیٹ سپوز کوئی نوجوان ہے, کوئی گیدرنگ ہے, کوئی دوست ہیں, آپس میں سینما فلم دیکھنے گئے ہیں, تو اسنیپ ضرور آئے گی ان کی, اور وہ اسٹیٹس پہ ضرور لگائیں گے کہ آج فلاں سینما کے اندر موجود ہیں ہم. آپ یہ گناہ کا کام کر رہے ہیں. پہلی بات تو آپ اس کو گناہ سمجھیں, اور گناہ کے بعد آپ سب کو بتا بھی رہے کہ میں فلم دیکھنے گیا ہوں. ہو سکتا ہے کسی نے پوچھ لیا کہ کون سی سینما میں لگی, آپ نے بتا دیا, وہ دیکھنا آئے گا, اس کا گناہ بھی آپ کو مل جائے گا. یا پھر آپ پرسنلی گانے سنتے ہیں, ٹھیک ہے آپ گانے سنیں, مطلب یہ نہیں کہہ رہا گانے سنیں, لیکن اگر آپ گانے سنتے ہیں, اللہ نہ کرے آپ ساتھ آپ بولیں یار کیا گانا ہے, کیا لیرکس ہے اس سے, آپ اس کے اسٹیٹس پہ بھی ڈال رہے ہیں, آپ دوسروں کا بھی بوجھ اٹھا رہے ہیں. قیامت کے دن آپ ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے, اپنا ہی بوجھ اٹھائیں گے. پھر ایون کہ کچھ لوگ کہنے والے کہتے ہیں نا کہ جب ان سے پوڈ کاسٹ میں پوچھا جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ فلاں گانا سنتی ہوں نا تو مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے میں اللہ سے بات کر رہی ہوں. اس کا ذہن ہے ان کا, مطلب گناہ وہ گانے کو نیکی سمجھ کے سن رہی ہیں. دیکھیں نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس حد تک ہم چلے گا. استغفر اللہ. جیسا کہ اللہ کے نبی کی ایک بہت مشہور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرتے تھے, اس کے بعد توبہ کرنے کے بجائے اپنے گناہوں کو ایکسپوز کرتے تھے. تو ہمیں اگر سب سے پہلے گناہوں کو کرنا ہی نہیں چاہیے, اور اگر ہم سے گناہ ہو رہے ہیں تو ہم ان کو خود ہی چھوڑنے کی کوشش کریں, نہ کہ ہم دوسرے لوگوں کو بتاتے پھریں کہ سر آج میں نے یہ کیا, آج پرسوں یہ کرنے والا ہوں, ترسوں چلے گا فلاں فلم لگ رہی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایون کہ آپ دیکھیں نا وہ کتنی اللہ کی محبت اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرے گا, جب قیامت کا وقت ہوگا نا تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے گا. اخیر تم الفاظ سننے والے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کر لے گا اور کہے گا کہ تم نے فلاں گناہ کیے تھے, کہ کہا اللہ تعالیٰ میں نے کیے تھے. الفاظ سنے اللہ تعالیٰ کہیں گے ان کو کہ جس طرح تم نے گناہ پہ پردہ رکھا تھا, جہاں میں نے بھی گناہ پہ پردہ رکھے اور تمہیں معاف کر دیا, اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیں گے. سبحان اللہ. اچھا ہم نے بہت سارے ایفیکٹس کے بارے میں بات کی بھی ہے, اور بہت سارے ایسے ایفیکٹس ہیں جو ہم بات نہیں کر سکے اس مختصر سے وقت کے اندر. ورنہ اثرات تو اتنے ہیں کہ ہم بات کرتے جائیں. اسکالر نے تو 20 22 25 اور کتنے اثرات ایسے لکھے ہیں جو انسان
افیکٹس آف سنس کے بارے میں کہ انسان اگر گناہ کرے تو اس کے ساتھ یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ بھی ہو جاتا ہے، بہت سارے ایسے اثرات ہیں. اگر انسان ان افیکٹس کو پڑھ لے صحیح سے، انسان کو ویسے ہی پتہ چل جائے گا کہ بھائی میں نے گناہ نہیں کرنے. لیکن اگر ہم کچھ پریکٹیکل ٹپس کی طرف آئیں کہ انسان اگر گناہ چھوڑنا چاہتا ہے، ایک نوجوان ہے وہ چاہتا ہے کہ نہیں اب میں گناہ نہیں کروں گا، تو ایک پہلی ٹپ تو ہم بیچ میں دے چکے ہیں کہ انسان سب سے پہلے رزلٹ پہ فوکس کرے کہ اگر میں نے گناہ کیا تو میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو بہت حد تک انسان اس گناہ سے دور ہو جائے گا. اور سیکنڈ چیز یہ کہ جب انسان کوئی بھی گناہ کر لینا، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں کرنے سے انسان کے گناہ چلے جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَأَتْبِعِ السَّیِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، جیسے ہی انسان سے کوئی گناہ ہو جائے اسے چاہیے کہ فوراً سے کوئی نیکی کر لے، کوئی نیکی کا کام کر دے، کوئی اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر لے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو مٹا دیں گے اس نیکی کی بدولت. انسان کو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ رزلٹ کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری چیز انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً سے کوئی نیکی کر لے. تیسری بہت امپورٹنٹ چیز جو کرکس ہے اس پورے گناہوں کے بعد جو کرنے کا مین کام ہے وہ یہ کہ انسان فوراً سے توبہ کی طرف آئے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اپنے زبان سے کہہ دیا استغفر اللہ ہمارا کام ختم، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے مقامات کا قرآن کے اندر استغفار اور توبہ کو الگ الگ ذکر کیا ہے. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، کہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو اس کے بعد تم اس کی طرف توبہ بھی کرو. یعنی کہ انسان دیکھے کہ کتنا ایک گہرا ایک ڈیپتھ کے اندر جا کے اس کو سمجھے کہ توبہ کیا ہے اور استغفار کیا ہے، اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائے. کم سے کم انسان 2 رکعت نماز پڑھے، کبھی اس کو ٹائم ملے تو 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن بنانے کی کوشش کرے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ اللہ میں نے اس وقت گناہ کرنے کے بعد استغفار کیا تھا، لیکن ابھی میں مزید خشوع خضوع لے کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں. آخری اس کے اندر نا استغفار کے اندر ایک چیز جو ہے نا ہمیں لازمی دیکھنی چاہیے، وہ ہے کہ ندامت. اگر آپ گلٹی فیل نہیں کر رہے نا اس گناہ کرنے کے بعد، اور آپ بس دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ میں استغفار کر لوں اور میں گلٹی فیل نہیں کر اللہ کے سامنے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کمتر شو نہیں کر رہا وہ، تو آپ دیکھیں کتنی ہی دعائیں، جیسے بہت سی دعاؤں میں آتا ہے نا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، پہلے ذکر کیا کہ اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، یعنی گلٹی فیل ہو رہی ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ انسان کو گناہ کے اوپر شرمندہ ہونا یہ توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اگر یہ غائب ہو جائے تو انسان کی توبہ مکمل نہیں ہوتی. اور بہت امپورٹنٹ چیز جو انسان اگر چاہتا ہے نا گناہ چھوڑ دوں میں، اسے چاہیے کہ اگر لیٹ سپوز اس کو پتہ ہے کہ اگر میں فرینڈ سرکل میں بیٹھتا ہوں یا میرے کالج فرینڈز ایسے ہیں یا اسکول فرینڈز ایسے ہیں، یونیورسٹی فرینڈز ایسے ہیں کہ جہاں اگر میں بیٹھوں مجھے پتہ ہے 100% میں شیور ہوں کہ گناہ مجھ سے ہوگا، وہ لوگ بھی گالم گلوچ کریں گے، مجھ سے بھی رہا نہیں جائے گا، اسے چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اس گیدرنگ کو چھوڑے نہیں. ایسا نہ وہ بالکل ہی چھوڑ کے چلا جائے، صوفی بن جائے، نہیں. اس سے چاہیے کہ اس گیدرنگ کا ٹائم کم کر دے. 1 گھنٹہ بیٹھتا تھا صرف 10 سے 15 منٹ بیٹھے، اور باقی کا ٹائم جو اس نے وہاں سے کم کیا ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ لگائے، اسکالرس کے ساتھ لگائے، علماء کے ساتھ بیٹھے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے جو دین کی نالج حاصل کر رہے ہیں. وہ کوئی بھی نیک بندہ ہو سکتا ہے، آپ کی مسجد کے امام صاحب ہو سکتے ہیں، آپ کسی اپنی مسجد کے نمازی کے ساتھ بیٹھے اور اس سے کوئی دین کی بات سیکھے. اور پھر آپ نے جو یہ ٹائم دوستوں والا کم کر کے یہاں نیک صحبت میں لگایا تھا نا، اب جو آپ نے ان سے سیکھا ہے وہ جا کے ان دوستوں کو بتائیں. ایسا نہیں ہو کہ جب آپ ہدایت پہ آ جائیں تو آپ بولیں کہ بس اب تم کنفرم جہنمی ہو، اب میں کنفرم جنتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی ہے، تم کسی کام کے انسان نہیں ہو. انسان کو چاہیے کہ ان کو چھوڑنے کے بجائے یہاں سے کچھ سیکھے اور پھر وہاں جا کے ان کو سکھائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ دین پہ آ جائیں. سلف سے بھی بہت سے ملتا ہے نا کہ وہ پوچھتے ہیں نا استقامت مجھے کیسے ملے گی، تو کیا انہوں نے بات کہی کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ 2 میں سے تیسرے نہیں بنے، یا تو سننے والے بن جائیں یا سنانے والے بن جائیں، آپ کو استقامت مل جائے گی. جب آپ تیسرے بنیں گے نا، اس کیٹیگری سے نکلیں گے، تو آپ بہت ہی کم چانسز ہے کہ اللہ آپ کو نا ایک استقامت کے باب میں آپ رہیں گے. اچھا ایک اور چیز وہ یہ کہ انسان اگر کہے نا کہ میں گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں، کیسے چھوڑوں گا؟ تو گناہ چھوڑنے سے چھٹے گا. جیسا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا اللہ کے نبی صبر کیسے آئے گا؟ آپ نے کہا صبر کرنے سے آئے گا. ایسا نہیں کہ آپ جائیں کہ بھائی فلاں برانڈ کے اوپر 4,500 روپے کلو صبر مل رہا ہے، آپ لے کے آ جائیں، 1 کلو صبر آپ کا پورا ہو گیا، 4 دن میں آپ ریکارڈ لیا. نہیں، صبر کرنے سے آئے گا. اسی طرح گناہ چھوڑنے سے آئے گا. اگر آپ کہیں کہ نہیں گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے تو یہ جھوٹ ہے. اگر آپ گناہ چھوڑنا چاہیں گے، اپنے نفس کو ٹیم کریں، آپ کبھی میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں، میرے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی ہمت دی ہے کہ میں گناہ چھوڑ سکتا ہوں. اور پھر ہمت کی بات آئے تو پھر اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ میں آپ کی توفیق کے بغیر گناہ نہیں چھوڑ سکتا. جیسے ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی طاقت بھی آپ ہی کی طرف سے اور گناہوں کو چھوڑنے کی طاقت بھی آپ ہی کی طرف سے. اگر آپ کی مدد نہ ہو تو نہ میں نیکی کر سکتا ہوں نہ میں گناہ کر سکتا ہوں. اسی طریقے سے لاسٹ تھنگ، جیسا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں بہت سی ایسی دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی کیا کرتے تھے اپنی نارمل روٹین کے اندر، نمازوں کے اندر، دعاؤں کے اندر، وہ ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے اور چلتے پھرتے دعاؤں کے اندر ہمیں کرنی چاہیے. جیسا کہ اللہ کے نبی کی حدیث
اللہ کے نبی دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات، کہ اللہ میں نیکی کے کام کرنے کی توفیق مانگتا ہوں آپ سے، اور اس چیز کی توفیق مانگتا ہوں کہ میں برائی کے کام چھوڑ دوں، اور اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہت ساری ایسی دعائیں ہیں، انسان اگر اپنی روٹین کے اندر ان کو جاری رکھے تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اس کا ساتھ دیں گے ان گناہوں کو اوورکم کرنے کے اندر. تو جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب بھی ہمیں کوئی گناہ کا موقع ملے اور ہم غلطی سے گناہ کر بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں کے کرنے کے بعد ان کے اوپر شرمندہ ہونے اور ان سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.